أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم سورة العنکبوت آیت نمبر 4 ام کیا حسیبہ گمان کیا الذین ان لوگوں نے یعملون جو عمل کرتے ہیں السیئات برے ان یہ بات یسبقونا کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے ساء برا ہے ما وہ یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ام حسب الذین یعملون السیئات کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں ان یسبقونا یہ گمان کہ وہ ہم سے بھاگ نکلیں گے ساء ما یحکمون بہت برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک نے 2 خصوصی دعوے فرمائے ہیں۔ پہلا دعویٰ ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، آیت نمبر 2 احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس میں اسی کا بیان ہے، اور اس پر اللہ پاک نے 3 واقعات ذکر فرمائے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ دوسرا خصوصی دعویٰ اس صورت کا کہ مشرکین ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ آج جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی دوسرا دعویٰ بیان کیا گیا ہے، دوسرا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس دعوے پر 4 قصے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ قوم شعیب علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، اور نمبر 4 قارون، فرعون، حامان، ان کا اجمالی قصہ۔ یہ 4 واقعات اس بات کی وضاحت کے لیے ہیں کہ مشرکین ہماری گرفت سے، یہ کفار مشرکین ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو فرمایا کیا کہ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے، جیسے جاہل مشرک لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو سمجھتے ہیں کہ جب چاہا دیوی دیوتا کے سامنے چلے گئے، جب چاہا اس سے غائب ہو گئے، اپنے دیوی دیوتاؤں پر قیاس کر کے خود اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی یہ سمجھنا کہ ہم اس کی گرفت سے نکل جائیں گے۔ تو اس کی تردید فرما دی قرآن پاک نے، ساء ما یحکمون، کیسی بےہودہ ہے ان کی یہ تجویز۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں پہلی 2 آیتیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے متعلق تھیں، ان مسلمانوں کے متعلق جو کافروں کی ایذاؤں میں گرفتار تھے، اور یہ جو آیت نمبر 4 ہے یہ ان کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ یعنی مومنین کے امتحانات اور آزمائشوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے اور ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جیسا کہ آج بھی فلسطین میں ہو رہا، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، تو قرآن ہمیں جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ کیا یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی ظلم و زیادتی کرتے رہیں اللہ کی پکڑ سے یہ بھاگ جائیں گے؟ بہت غلط سوچ ہے ان کی، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ جو سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے یہ امتحان کی سختی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اس وقت کی عارضی مہلت سے کفار نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح امن میں رہیں گے اور ہم خدا کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، تو یہ احمقانہ فیصلہ ہے جو آنے والے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ آیت نمبر 4 جو ہے اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، کہ اس سے پہلے بھی
روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے، اس سے آگے بھی مسلمانوں ہی کو خطاب ہے، درمیان میں یہ ایک جملہ جو ہے کفار کو سنایا، کفار کی بد انجامی اور ہولناک انجام جو ہے یہ سنا کر مسلمانوں کو ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں اور کافر لوگ جو تمہیں ستا رہے ہیں، ان ایذاؤں کا ان کفار سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس سے اگلی آیت میں پھر دوبارہ من کان یرجو لقاء اللہ، پھر ایمان والوں کو خطاب شروع ہو جائے گا۔ یہ درمیان میں جملہ معترض ہے۔ دنیا کی حکومت کو بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں حکومتیں اپنے مجرم کو بعض اوقات فوری گرفت نہیں کرتی، کچھ مہلت دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک بھی مہلت دے رہے ہیں کافروں کو۔ اور پھر دنیا کی حکومت جو ہے اس کی گرفت سے تو آدمی چھوٹ بھی سکتا ہے، مگر خدا کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی تھی اس آیت کی تشریح۔ اب اس سے متعلق میں اللہ کی توفیق سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ملحدین اور دہریے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، وہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اصل یہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، شر اور فتنوں والے کام کرتے ہیں، وہ ہماری گرفت سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس پر ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے شر کو پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ اللہ شر کو پیدا کرتا اور نہ جو ہے لوگ شر کی طرف جاتے۔ تو اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی موجود ہے تو پھر یہ شر کیسے ہے؟ یہ شر کدھر سے آ گیا؟ لہذا اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں۔ اگر ہوتا، خدا ہوتا، تو وہ ان شرور و فتن کو روک نہ دیتا۔ دیکھو زمین پر زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، بچے مر گئے، ہاں جی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو روک نہیں سکتا؟ تو خدا کے وجود کے انکار پر جو ہے وہ ایک دلیل یہ بھی پیدا کرتے ہیں کہ جی اگر خدا ہے تو پھر دنیا کے اندر شر کیوں ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی اصل سوال یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ خدا موجود نہیں ہے تو پھر یہ خیر کا وجود کہاں سے آ گیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، فطری حسن و جمال، کیسی خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی ہے، ہاں جی، اللہ نے انسان کا گلا بنایا ہے، گلا، گلے کے اندر جو نالیاں ہیں تھوڑی سی بھی اگر بڑی ہوں تو سانس تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن آواز جو ہے وہ اس میں سے آنی بند ہو جائے گی۔ اور اگر یہ گلے کی نالی جو ہے یہ باریک ہو جائے تو آواز تو تیز ہو جائے گی لیکن سانس گھٹنے لگ جائے گا۔ کیسی باریک بینی ہے اللہ پاک کی کہ کیسا تناسب رکھا ہے، سانس بھی آ رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے ہمیں نگاہ عطا فرمائی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ تھوڑی سی بھی تیز ہوتی تو ہم پانی بھی نہ پی سکتے۔ پانی کے اندر جو جراثیم ہیں جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، جو کہ غیر مضر ہیں، تو ہماری نگاہ اگر تھوڑی سی بھی تیز ہوتی تو ہمیں پانی کے اندر وہ جراثیم نظر آتے، ہم پانی بھی نہ پی سکتے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نگاہ دی ہے جو ہمارے حق میں خیر ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ جتنی اللہ نے ہمیں دے دی ہے اس سے زیادہ اگر ہوتی تو انسان کو نیند بھی نہ آ سکتی۔ انسان کے دل کی دھڑکن، معدے کے اندر جو نظام میں انہضام ہے، اس کی آواز اتنی تیز محسوس ہوتی کہ جیسے کوئی کارخانے کے اندر بڑی مشینری چل رہی ہوتی، انسان سو نہ سکتا۔ اللہ نے ہمیں قوت سمع دی ہے اور کس تناسب کے ساتھ، کتنی موزونیت کے ساتھ عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے اندر چھونے کی صلاحیت رکھی ہے، لمس کی۔ یہ تھوڑی سی بھی اگر یہ قوت زیادہ ہو جاتی تو
ہم کوئی چیز اٹھانے لگتے تو ہمیں کرنٹ لگتا. تو سوال یہ ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ میں نے انسان کے پورے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، فنگر پرنٹس جو ہے اس سے آج کل جو ہے کتنا کام لیا جا رہا ہے. ایک دوسرے کے انگلیوں کے نشانات ملتے نہیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے. کون ہے جو اللہ کے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس چیز کا خالق ہوں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ خیر کا وجود کہاں سے آ گیا؟ کیا خدائی نعمتوں کی طرح انسان کی بنائی مشینیں ایسی نعمتیں تیار کر سکتی ہیں؟ انسانی دماغ تیار کر سکتی ہیں؟ عقل اور شعور کسی مشین کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو خیر کہاں سے آ گئی؟ تو ملحد تو کہہ دیتا ہے کہ جی خدا کو خود بخود جو ہے، خدا کا خود بخود وجود کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو مادہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کائنات میں پیدا ہو رہی ہیں، فطرت اور مادے سے پیدا ہو رہی ہیں، تو مادہ جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گیا. مادہ خود بخود آ سکتا ہے، خدا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. مادے کا وجود ہمارے سامنے ہے، اس لیے اسے ماننا آسان ہے. خدا کا وجود ہمارے سامنے نہیں، اس لیے جو ہے اس میں اشکال کر رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے، اللہ تعالی موجود ہے، اسی نے یہ خیر پیدا کی ہے، اور شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے شر کو؟ اس لیے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر شر نہ ہوتا تو خیر کی حقیقت واضح نہ ہوتی. اگر اندھے نہ ہوتے تو بینا کو نعمت کا، بینائی والی نعمت کا احساس نہ ہوتا. پیاس اگر نہ ہو تو پانی کا کیا فائدہ؟ یعنی تھکاوٹ اگر نہ ہو تو آرام کا کیا فائدہ؟ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر کس کو معلوم ہے؟ تو اللہ نے انسان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کے سامنے خیر بھی ہو شر بھی ہو، دونوں موجود ہوں، پھر یہ اپنی صلاحیتوں کو خیر میں لگائے، تو اس سے انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے. دیکھو، اندھے کو کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ بڑے باکمال ہیں، آپ نگاہوں کی حفاظت کرتے، غلط جگہ پر نگاہ نہیں ڈالتے. کمال تو بینا کا ہے، اندھے کا کیا کمال ہوا؟ یعنی تو جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اگر گناہ سے بچے تو یہ کیا کمال ہوا؟ اللہ نے انسان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے انسان کے سامنے خیر اور شر دونوں کو رکھا ہے. اور پھر یہ اپنے اختیار سے جب خیر کی طرف جاتا ہے تو انسان کا کمال اس میں ظاہر ہوتا ہے. اب اگر ملحد یہ کہے کہ جی اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا، ہاں جی، ہم نے تو اس کی حکمت بیان کر دی. قرآن میں بھی ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے. وہم یسألون، مخلوق سے سوال ہوگا تم نے یہ کام کیوں کیا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ کوئی آدمی کیا دیتا ہے جی صدر پاکستان مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتا جی؟ گورنمنٹ نے جو یہ قانون بنایا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ کہ تیری حیثیت ہی کیا ہے تو اسے پوچھیں. ہاں جی، تو اپنی حیثیت تو دیکھ. انسان عاجز ہے، بے بس ہے، نہ پیدا ہونے میں اس کا اختیار، نہ مرنے میں اس کا اختیار. اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ پاک سے کیوں کا سوال کرے؟ اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کی تکمیل کے لیے اللہ نے شر کو پیدا کیا. تو یہ کہنا کہ جی زلزلے کیوں آ گئے، سیلاب سے فصلیں تباہ ہو گئیں، بچے مر گئے، ہاں جی، تو بھائی بچے اور جو مصیبت آئی ہے، تنگی آئی ہے، تو اس میں ماں باپ کا امتحان ہے، اور اللہ اس پر ماں باپ کو اجر دیتے ہیں. تو ظلم تو تب ہو جب اس پر ماں باپ کو اجر نہ ملے. تو شر کے اندر انسان کی آزمائش ہے. جیسے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے فلاں علاقے میں جو ہے نا جی موٹر وے جو ہے نا جی قائم کرنا ہے، سڑک جو ہے نا جی بچھانی ہے. اب کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہماری زمین سے، ہمارے کھیتوں سے تم نے موٹر وے کیوں گزاری ہے جی، ہماری زمینیں خراب کر دی، پھر بجلی کے کھمبے تم نے کیوں لگائے جی؟ بھائی تیری ایک کی کھیت میں اگر بجلی کے کھمبے لگے ہیں تو اس سے پورے ملک کو فائدہ ہو رہا. تو اللہ پاک نے اسی طرح اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے اس کائنات کی تکمیل کے لیے رکھا ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے
یعنی حکومت نے ہماری سڑکیں اجاڑ دی، یہاں سے موٹر وے گزار دی، یعنی بجلی کے کھمبے لگا دیے، ہماری زمین خراب کر دی. یہ سمجھ میں آتا ہے؟ پوچھے کسی ملحد سے، پوچھیں سرکاری جو ہے محکمہ جو ہے باپڈا والے، انہوں نے تمہاری زمین میں بجلی کے کھمبے کیوں لگا دیے بھائی؟ میں کہ پورے ملک کو فائدہ معلوم ہوا. کبھی تھوڑے سے نقصان برداشت کر کے پورے ملک کو اگر فائدہ پہنچایا جائے تو اس کو تم بے وقوفی نہیں کہتے، عین عقل کہو گے. اسی طرح اللہ پاک جو ہے کچھ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کچھ چیزیں اگر دنیا میں جو ہے اس کو ظاہر فرماتے ہیں تو اس کو بے عقلی نہیں کہا جائے گا، یہ عین انصاف ہے، عین عقل ہے. پھر یہ کہ انسان کی عقل محدود ہے، ہر شر کے پیچھے اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے. انسانی عقل محدود ہے تو وہ اپنی محدود عقل سے اس شر کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت جو ہے اس کو نہیں پہنچ پاتا. شر کے اندر انسان کی آزمائش اور امتحان ہے، ٹھیک ہے. اور اس دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے. اللہ نے فلاں بچے کو جو ہے جی بچپن میں پیدا کر بچپن میں موت دے دی جی، فلاں جو ہے نا جی ایکسیڈنٹ میں یوں ہو گیا جی وہ ہو گیا. دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالعدل نہیں ہے. ملحدین کی یہ غلطی ہے کہ وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. ملحدین اس دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. اس کو ایک مثال کی روشنی میں سمجھایا، ایک آدمی نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو آپ جو ہے ایک کلینک بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ایک جو ہے ماہر MBBS ڈاکٹر جو ہے ان کا تعین کرنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں، اپنی بیٹھک میں بٹھاتے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے آپ کی بیٹھک میں بیٹھ کے وہ بیٹھتے ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ لو جی اس بیٹھک میں تو جگہ ہی بہت تھوڑی ہے، میرا آپریشن تھیٹر کدھر بنے گا، ایکس رے والی مشین کہاں رکھوں گا، اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے. اس کو یہی کہا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ جو ہے کلینک سمجھ رہے ہیں، یہ کلینک نہیں ہے، یہ ہماری بیٹھک ہے. تو جیسے اس ڈاکٹر کا اس ڈرائنگ روم کو، اس بیٹھک کو اپنا کلینک سمجھنا غلطی ہے، اسی طرح ملحدین کا یہ کہنا کہ جی دیکھو دنیا میں فلاں کو ظلم ہو گیا، اس کو تو انصاف ہی نہیں ملا، فلاں مر گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. انصاف کی جگہ جو ہے نا جی پورا انصاف تو آخرت میں ملے گا. یہ دارالامتحان ہے، دارالعدل نہیں ہے. اگر اس زاویہ نگاہ کو بدل لیں تو ملحدین کے بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس لیے اللہ پاک نے کائنات کی تکمیل کے لیے اس کے اندر جو ہے ہر طرح کی حالات رکھے ہیں، معاملات رکھے ہیں ہر طرح کے. اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. تو یہ تاریکی سے روشنی کی قدر معلوم ہوتی ہے جی. اللہ نے تاریکی رکھی ہے، اس سے روشنی کی قدر معلوم ہوتی ہے. پیاس رکھی ہے، اس سے پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے. اور پھر ہر چیز جو ہے وہ جس کو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ یہ شر ہے تو شر نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے بیماری نہ ہو تو ڈاکٹر بیکار ہو جائیں گے، تو بیمار کا بیمار ہونا ڈاکٹر کے حق میں رحمت ہو گیا. اگر جرائم نہ ہو تو پھر پولیس کا محکمہ ختم ہو جائے گا، پولیس والوں کو روزی مل رہی ہے. اگر باقی لوگ نہ ہوں، سرکشی نہ کریں تو حکومت اور ریاست کی کیا ضرورت ہے. تو بیماری کا وجود ڈاکٹر کے حق میں رحمت ہے. اللہ نے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ چلایا. کسی کو پیسہ دے کر پیسہ دے دیا لیکن اس کے بعد جسم کی قوت نہیں ہے، اب وہ مزدور کو بلا رہا ہے کہ میرا یہ مال اٹھا کے یہاں سے ادھر لے جاؤ. اور مزدور کو اللہ نے طاقت جسمانی دے دی ہے، اس کے پاس مال نہیں. تو اگر مزدور یہ کہے کہ میرے پاس جسمانی طاقت ہے، میرے پاس مال بھی ہو، اگر مزدور کو اللہ مال دے دیتا تو وہ کسی کا کام کرتا پھر دنیا میں. اور کوئی مالدار آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ سرمایہ ہے لیکن اس کی جسمانی طاقت بھی ہے، وہ خود ہی سارے کام کر لیتا تو وہ کہتا کہ مجھے مزدور کی ضرورت ہے. تو مزدور کو اللہ پاک نے مالدار کا محتاج بنا دیا، مالدار کو مزدور کا محتاج بنا دیا. یہ کائنات کی تکمیل کے لیے اللہ نے سب کچھ رکھا. تو مزدور کے پاس پیسہ نہ ہونا
ہاں جی، یہ اس سرمایہ دار کے حق میں رحمت ہے، اور سرمایہ دار کے پاس خود جو ہے ہمت جسمانی طاقت نہ ہونا، یہ اس مزدور کے حق میں رحمت ہے جو اس کے پاس مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اس پہلو پر بھی ملحدین اور دہریے جو اعتراضات کرتے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اس سے سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک نے شر کو کیوں پیدا کیا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے شر کو پیدا کیا ہی نہیں، حالانکہ قرآن میں صاف ہے وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہر شے کا خالق اللہ، اللہ خالق و کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ایمانیات میں سے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو بری ہو سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔